نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے کل جو درس سماعت کیا وہ نماز مکمل طور پر نہ پڑھنے والے کی سزا سے متعلق تھا، یعنی فرمایا گیا جس کا رکوع پورا نہ ہو، جس کا سجدہ پورا نہ ہو، وہ نماز نہیں بلکہ ٹھونگے ہیں، ٹھونگے مرغ کی ٹھونگے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے کل پڑھا کہ پروردگار عالم جل جلالہ عما نوالہ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتا، اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو رکوع میں اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ رکھے۔ آج کا جو سبق ہے، آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے باوجود نماز با جماعت کو چھوڑنے کی سزا، طاقت کے باوجود نماز با جماعت چھوڑنے کی سزا۔ سورہ قلم آیت نمبر 42 اور 43 میں پروردگار عالم جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھی ہوگی اور وہ اس وقت سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے جب وہ صحت تندرست تھے۔ یہ قیامت کا دن ہے جب ان پر ندامت کی ذلت چڑھی ہوگی اور دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے اذان اقامت کے ساتھ باجماعت نماز مراد ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے تھے اور صحیح سالم تندرست ہونے کے باوجود نماز باجماعت نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی یہ جو ذلت، یہ جو رسوائی جو ہوگی کل قیامت کے دن، کیا ہوگا کہ پروردگار کی طرف سے انہیں بلایا جائے گا سجدے کے لیے، تو جو ہے ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان کے اوپر ذلت چڑھی ہوگی اور ندامت و شرمندگی ہوگی، اس وقت وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں دنیا میں سجدے کے لیے پکارا گیا، نماز کے لیے بلایا گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی دعوت دی گئی کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف، تو اس کان سے سنتے تھے، اس کان سے اڑا دیتے تھے۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر، روڈوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ لڑاتے تھے اور اذان کی آواز کا، اللہ کے اس بندے کی پکار کا ان کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسے ڈھیٹ بندے ہوتے تھے جبکہ وہ نہ بوڑھے تھے، نہ معذور تھے اور نہ وہ بیمار تھے، بلکہ صحیح سالم تندرست ہونے کے باوجود، صحت عافیت سلامتی ہونے کے باوجود روڈوں پر بیٹھ کر یوں ہی وقت گزار دیا کرتے تھے اور وہ اللہ کی پکارنے، اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک نہیں کہتے تھے، یعنی مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ذلت، یہ شرمندگی، یہ رسوائی قیامت کے دن ہوگی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، تو جو شخص جماعت میں شامل ہونے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے ترک کر دیتا ہے، اس کے لیے اس سے زیادہ سخت تنبیہ
اور کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں تک سنت احادیث سے ثابت ہونے کا تعلق ہے تو صحیحین یعنی بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز کے لیے اقامت کہے، پھر کسی دوسرے کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں کچھ لوگوں کو لے کر جن کے پاس لکڑیاں ہوں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور میں ان کو گھروں میں آگ سے جلا دوں۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ جو مسجد کو نماز پڑھنے نہیں آتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اقامت کے لیے کسی اور سے کہوں اور نماز کی جماعت پڑھانے کے لیے کسی اور امام کو کہوں، اور پھر میں اپنے ساتھ چند لوگ لے کر کے جاؤں جن کے پاس لکڑیاں ہوں، اور ان گھروں میں جا کر کے آگ لگا دوں جن گھروں کے نمازی، جن گھروں کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اگر مجھے بوڑھے اور عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان گھروں میں آگ لگا دیتا جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ گھر کے سامنے بلڈنگ ہے، گھر کے سامنے مکان ہے، وہ مسجد کے سامنے بلڈنگیں ہیں، مسجد کے سامنے مکانات ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کو آنے کے لیے پیروں کا بہانہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، میرے کمر میں تکلیف ہے، میرے جوڑوں میں تکلیف ہے کہ میں مسجد کو آ نہیں سکتا، میں جماعت کے لیے اتر نہیں سکتا۔ ویسے ابھی کہیں کوئی شادی کی دعوت ہو جائے، کہیں کسی جگہ محلے میں بیٹھ کر چار بوڑھے اکٹھا ہو جائیں اور کہیں گے کہاں بھیا، فون کر کے ابھی آواز دے لے تو ابھی آ رہے ہو، بس ابھی آ رہے ہو، پان پہ کتھا لگائیو، چونا لگائیو، بس ابھی آیا میں۔ بس اس وقت اترنے میں گھٹنوں میں جان آ جاتی ہے، گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے، لیکن جماعت کے لیے مسجد میں آنے کے لیے گھٹنوں سے جان نکل جاتی۔ یاد رکھو، اگر آج نہیں آئے، عذر شرعی ہونا الگ چیز ہے، شرعی عذر ہونا الگ بات ہے، لیکن صحت کے ساتھ رہ کر تم دنیا کے اور کام تو کر رہے ہو، مارکیٹ میں گھنٹے گھنٹے گھوم رہے ہو، چوراہوں پر گھنٹے گھنٹے بیٹھ رہے ہو، کھڑے کھڑے جو ہے سودے بازیاں کرے لے رہے ہو، گپے لڑا رہے ہو، اس وقت گھٹنوں میں جان کہاں سے آ گئی؟ اس وقت کمر میں جان کہاں سے آ گئی؟ نماز کے لیے یہ کہتے ہو کہ جو ہے میرے اترنے میں جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، میں ایک بار اتر جاؤں تو دوبارہ چڑھ نہیں پاؤں گا، سانس اورے پورے ہونے لگتی ہے۔ اس وقت نہیں ہوتی اورے پورے سانس؟ ارے سانس بھی دی ہوئی کس کی ہے؟ وہ بھی تو امانت ہے خداوند قدوس کی۔ اگر وہ سانس واپس لے لے تم تو چڑھو گے نہیں، بلکہ تم چار کندھوں پہ اٹھ کے چلے جاؤ گے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کی تیاری کرنا چاہیے، وہ وقت ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ میں نے رامپور کی سرزمین پر ایک عظیم بزرگ کا واقعہ پڑھا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اولاد امجاد میں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم فاضل تھے، مفتی تھے اپنے زمانے کے، وہ حضرت مفتی شاہ ولی النبی مجددی رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3.5 سال کی عمر میں جب ان کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی، 4 سال 4 ماہ 4 دن جب ان کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی، استاد نے کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس 3.5 سال کا بچہ وہ جو ہے بسم اللہ شریف سے لے کر 3.5 پارے حفظ سنا دیے۔ ان سے کسی نے پوچھا، استاد نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری بسم اللہ خوانی تو آج ہو رہی ہے، تم نے یہ 3.5 پارے کون سے وقت میں یاد کر لیا اور کس نے یاد کرا دیا تمہیں؟ تو کہتے ہیں حضرت میری والدہ ماجدہ روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، کلام اللہ کا ورد کیا کرتی تھی، میں ان کی گود میں پڑے پڑے دودھ پیتے پیتے سنتا تھا، دودھ پیتے پیتے سنتے سنتے والدہ کا پڑھا ہوا مجھے یاد ہو گیا، مجھے حفظ ہو گیا۔ یہ ہے ان ماؤں کی برکتیں، ان ماؤں کی گود کی برکتیں۔ ایک آج کی مائیں ہیں، ہمارے گھروں میں بھی مائیں ہیں،
ابھی سارے ہیرو ہیروئن کے نام پوچھ لو فٹافٹ آ جائیں گے زبان پر، وہیں کلمہ پوچھ لو، درود پوچھ لو تو کونے جھانکیں گے، بغلیں جھانکیں گے۔ یہ کمی کس کی ہے؟ گھر والوں کی، بڑوں کی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت نہیں دی ہے۔ کاش کہ ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت دیں تو گھر کا ماحول بدل جائے گا۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا ہے، ابھی بھی وقت ہے، جب تک سانس باقی ہے کوشش کریں کہ اپنے گھر کے ماحول کو ہم بدل سکیں، ہم بدل سکیں ماحول کو۔ ایک دم سے تو نہیں بدلا جائے گا، ابھی جا کے کہو کہ ابھی لٹ پکڑ رہے ہو، پڑھ رہی نہیں، پڑھ رہی ہے تو سنا رہی نہیں، سنا رہی ہے تو وہ چڑھ بیٹھے گی اوپر کو، کہا کہ اچھا کھانا ہی نہیں ڈالوں گی میں، جا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لہذا پیار محبت کے ساتھ اگر آپ انہیں ڈراؤ، قرآن و حدیث کا پیغام پہنچاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کا درس دو، اللہ اور اس کے رسول سے ڈراؤ، تو یقیناً ان کے دل موم کی طرح پگھل جائیں گے، اور پھر وہ کوشش کریں گے کہ اچھا میں کرتی ہوں، اچھا میں کرتی ہوں۔ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہیں چلو مجھے کھانا ایک آدھے گھنٹہ دیر سے دے دو، لیکن تم نماز تو پڑھ لو پہلے، تم نماز پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے دو گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ تو کتنا پیارا جملہ ہے نا؟ تو اگر پیار محبت کے ساتھ میں آپ کہیں گے تو یقیناً ایک دن دھیرے 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 گھر کا ماحول بدل جائے گا، گھر کا نظام بدل جائے گا، گھر کے حالات میں تبدیلی آئے گی۔ پھر اس کے بعد جو برکتیں آپ دیکھیں گے اپنی نظر میں، انشاءاللہ اس سے پہلے وہ برکتیں نہیں ہوں گی آپ کے پاس جو اس کے بعد برکتیں آپ کو ملیں۔ ارادہ کیجئے، ارادہ کرنا بندے کا کام ہے اور اس کی تکمیل اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کوئی عزم کر لو، ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لو۔ اور پھر فرماتا پروردگار وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے، کامل توکل کر لے، اس کے لیے اللہ کافی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ارادہ کرو کہ اے اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے اہل و عیال کو بھی توفیق دے کہ وہ تیری راہ پر چلیں، تیری رضا کے کام کرے۔ کوشش کیجئے، پوتا پوتی ہے، نواسا نواسی ہے، آپ ان بچوں کو وقت دیجئے، دادا دادی نانا نانی بچوں کو وقت دیں۔ کل کی مائیں، کل کے دادا دادی اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے، لوریاں سناتے تھے، اس میں جو ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو اسے گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ یہ لوریاں دی جاتی تھی تو عظمت رسول دلوں میں پیدا ہوتی تھی، محبت رسول دلوں میں پیدا ہوتی تھی، اپنے آقا و مولا پر مٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ آج یہ لوریاں ہم سے کیوں چھن گئی ہیں، کیوں دور ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں خود یاد نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سنائیں گے؟ ہماری دادی، ہماری نانی ہمیں یہ لوری سنایا کرتی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائیں۔ میں نے اپنے دادا کو تو نہیں دیکھا، نانا کو دیکھا۔ نعت خواہ اتنے بہترین تھے کہ وہ جب بھی گھر آیا کرتے تھے کہتے تھے کہ بیٹے ادھر آؤ ہم سے ایک نعت سنو، نعت سناتے تھے، بڑی پیاری پیاری نعت سناتے تھے۔ اللہ نے اتنی پیاری آواز دی تھی۔ اور ہماری نانی، ہماری دادی جب تک میں دعائے گنج العرش نہیں پڑھ لیتا تھا مجھے چھوڑتی نہیں تھی، جب تک میں درود اکبر، درود لکھی، درود ہزاری نہیں پڑھتا تھا مجھے چھوڑتی نہیں تھی۔ پانچوں چھ کے 6 کلمے میں پڑھ نہیں لیتا تھا تب تک وہ چھوڑتی نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دادا دادی نانا نانی کا کام ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے نواسے نواسی پوتا پوتی کو گودی میں بٹھا کر کے کھلائیں بھی پلائیں بھی اور اس کے دل میں عشق رسول کو انڈیلیں بھی۔ جب ہم یہ ماحول کریٹ کریں گے، جب ہم یہ ماحول بنانے لگیں گے تو انشاءاللہ یہی بچے بڑے ہونے کے بعد تمہارے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ دادا کو دیکھتے ہی ہاتھ چومنے کے لیے آگے بڑھیں گے، قدم بوسی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ دادا کو دیکھ کر، نانا کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈا ہوں گی، خیرہ ہوں گی۔ جب دادا اور نانا کی عزت کرے گا تو باپ کی بھی عزت کرے گا، اور چچا تاؤ کی بھی عزت کرے گا، پھپھا اور خالہ خالو اور جو ہے ماموں کی بھی عزت کرے گا۔ آج ہمیں شکوہ تو ہے کہ میرا بھانجا نہیں دیکھتا، میرا بھتیجا نہیں دیکھتا، میرا پوتا نہیں دیکھتا، میرا نواسا نہیں دیکھتا۔ ارے تم نے اسے دیکھنے کا قابل بنایا ہی کب ہے جو وہ دیکھتا تمہیں؟ کم سے کم اسے ڈھالو، اسے بناؤ۔ ابھی وقت نہیں گزرا ہے اتنا، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کم سے کم اسے جو ہے
کچھ نہ کچھ دیکھو، جب گھروں میں باہر سے جب جاتے ہیں نا تو بچوں کے لیے کچھ چیز لے کے جانا چاہیے، چونکہ بچے آس لگا کے بیٹھتے ہیں، دادا دادی یا تایا اور تاؤ اور جو ہے چچا پھپھا خالو ماموں اگر کوئی گھر آتا ہے تو بچے سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے کچھ لے کر آئیں۔ خالی ہاتھ مت جایا کرو، سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار جب بھی اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے حسنین کریمین کے لیے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ سنت بھی ہے، سنت بھی ہے۔ تو کم سے کچھ نہیں صحیح 2 ٹافی ہی جیب میں ڈال کے جاؤ، 2 روپے کی 1 روپے کی لے کے، بچے کو لیے وہ عید ہوگی اور بچہ دوڑ کے آئے گا۔ اگلی بار جب آپ جائیں گے تو دادا آ رہے ہیں، ماموں آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، تاؤ آ رہے ہیں، پھپھا آ رہے ہیں، خالو آ رہے ہیں بھائی کچھ تو لا رہے ہوں گے میرے لیے۔ 2-4 روپے کی ٹافی تو کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، کیوں ہے نا؟ تو یہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو یاد رکھو ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ بات دیکھو کہاں چلی تھی، کہاں سے کہاں کو پہنچ گئی۔ بات تھی کیا اصل میں؟ جماعت میں حاضر ہونے کی، ہیلے بہانے کرنے کی۔ ہیلے بہانے ہمارے پاس 100 طرح کے نکل جائیں گے۔ کوئی نیک کام کرنے کے لیے کہا جائے تو 100 ہیلے بہانے نکلیں گے، لیکن وہی کام اگر دنیاوی ہو تو سارے ہیلے بہانے پیچھے رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں لے آؤں گا، یہ تو میرا ہے، ابھی 100 روپے کا نوٹ گرا دو، مسجد کے دروازے پر یہ اعلان کر دو کہ بھیا یہ کسی کا نوٹ گر گیا ہے، تو 10 کھڑے ہوں گے کہ ارے میرا تو نہیں گرا ہے، ارے میرا ہی گر گیا ہوگا، ہرا تھا، دیکھیے اس میں کچھ تیل لگا ہوا تھا، سائڈ میں کچھ صابن لگا ہوا تھا، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لگا دو، سینکڑوں نشانی بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دنیا کے لیے تو ہم اتنی تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم کب بڑھیں گے میرے پیاروں؟ کون سا دن آئے گا جس دن ہم اپنے آپ کو بدلیں گے؟ ہم اپنے آپ کو بدل کر کے اپنے محلے کو سدھار لیں گے۔ جب ہم سدھر جائیں گے نا ہمارا محلہ خود سدھر جائے گا، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے خود سدھر جائیں گے۔ اب ان بچوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بچے چپٹے رہتے ہیں جان کی طرح، کیوں؟ پیار بھری بات اگر ان سے کر لی ہے تو یہ بچے جو ہے آپ پر فدا ہو جائیں گے۔ انہیں اور کیا چاہیے؟ تو پیار تو کرو، پیار دو گے تو پیار ملے گا، نفرت بانٹو گے نفرت ملے گی۔ انہیں عبادت کا طریقہ سکھو۔ آپ نے اس سے پہلے پیچھے پڑھا تھا درس میں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا عادی بناؤ، اور اگر 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے نماز پڑھنے کا عادی بناؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ طریقہ کار، یہ اسلامی طریقہ۔ تو فرماتے ہیں تو آپ نے ان کو واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے اس بات سے ڈرایا، کیا سرکار نے کہ آگ لگا دوں ان گھروں میں جا کر کے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کہتے ہیں ڈرایا ان کو ان کی اولاد اور ساز و سامان سمیت جلا دیا جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک نابینا صحابی نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے آپ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب وہ واپس ہونے لگے تو آپ کو بلا کر پوچھا کہ تم اذان سنتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جماعت میں حاضر ہونا ہوگا۔ نابینا صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ سرکار نے اجازت دے دی، وہ گئے تو سرکار نے انہیں واپس بلایا، فرمایا یہ بتاؤ تم اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے رسول میں اذان سنتا ہوں۔ تو فرمایا تب تو تمہیں مسجد ہی آنا ہوگا، جماعت میں ہی آنا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ احکام، سرکار کا فرمان دیکھ رہے ہیں کہ نابینا بھی ہے تو مسجد ہی آئے گا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو اب کہتے ہیں حضرت امام ابو داؤد نے حضرت عمر ابن ام مکتوم سے روایت کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ طیبہ میں کیڑے مکوڑے اور درندے بہت ہوتے ہیں، میں ایک نابینا شخص ہوں، میرا گھر بھی دور ہے، مجھے لانے والا نہیں، کیا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر تمہیں حاضر ہونا پڑے گا، میں تمہارے لیے رخصت نہیں پاتا، یعنی تمہارے لیے چھٹی نہیں پاتا، رعایت نہیں پاتا۔ کیا آج کے زمانے میں کون سا شعر آ رہی ہے بھائی؟ گردہلی کی کس گلی میں شعر آ رہی ہے ذرا بتائیو؟ کوئی آ رہا ہے؟ نہ کوئی گیدڑ آ رہا جو چیر پھاڑ کے کھا جائے درندے؟ وہ صحابی حضرت ام مکتوم کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے اجازت نہیں دی، فرمایا اذان سنتے ہو مسجد آنا پڑے گا، مسجد آؤ۔
ٹھیک کہتے ہیں یہ تو ایک نابینا شخص ہے، مسجد آتے ہوئے ان کو جو مشقت ہوتی ہے اس سے شکایت کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا شخص بھی نہیں جو ان کو لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو جو شخص تندرست ہو، اس کی بینائی بھی صحیح ہو، اسے کس طرح اجازت ہو سکتی ہے حالانکہ اسے کوئی عذر نہیں۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور رات کو نوافل کے لیے قیام کرتا ہے لیکن نہ تو باجماعت نماز پڑھتا ہے اور نہ ہی جمعے کی نماز، تو آپ نے فرمایا اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہتے ہیں؟ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نوافل کی کثرت کرتا ہے لیکن جماعت میں نہیں آتا، جماعت میں نہیں آتا اور نہ ہی جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسا شخص اگر مر جائے تو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اگر کسی شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے اور اس سے بھر جائیں تو یہ بات اس سے بہتر ہے کہ وہ اذان سنے اور باجماعت نماز نہ پڑھے۔ سمجھ کتنا بڑا گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈال دے تو یہ کم ہے، اس سے زیادہ ہے جماعت کی نماز میں نہ پہنچنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے لیے اذان سنتا اور اسے جماعت میں شرکت سے کوئی عذر بھی مانے نہ ہو تو اس کی نماز جو اس نے گھر میں پڑھی ہے قبول نہ ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کا عذر کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا خوف یا بیماری، یعنی اگر کوئی خوف ہے یا بیماری ہے تو یہ عذر شرعی ہے، یا اتنا بیمار ہے کہ اٹھ چل نہیں سکتا تو یہ عذر شرعی ہے، یا اتنا غلبہ آ گیا نیند کا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے نیند میں، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اذان کب ہوئی ہے نماز کب ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں رعایت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جان بوجھ کر کے اگر جماعت چھوڑ دے تو اس کے لیے سخت وعید آئی گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی اس میں غلطیاں ہوں اللہ بشری تقاضوں میں شیطانی وسوسوں سے ہم سے جو جماعتیں چھوٹ گئی ہیں، جو نمازیں ہم سے جماعت کے ساتھ چھوٹ گئی ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کریم ہے، کارساز ہے، بندہ نواز ہے، پروردگار ہے، وہ بخشش فرمانے والا ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدق دل سے اسی کی بارگاہ میں رجوع کریں، کسی سے نہ گھبراؤ، کسی سے نہ ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے مانگو۔ اللہ بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ اے پروردگار اپنے کرم سے ہم مانا کہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، قصوروار ہیں، ناہنجار ہیں، جیسے بھی ہیں کریمہ تیرے بندے ہیں۔ بشری تقاضوں میں شیطانی وسوسوں سے نفسانی خواہشات سے جو کچھ بھی کوتاہیاں غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں ان سب کو اپنے کرم خاص سے اپنے حبیب کے تصدق و طفیل معاف فرما۔ ہمیں باجماعت نماز کی توفیق رفیق عطا فرما۔ جو نمازیں ہماری جان بوجھ کر یا انجانے میں جماعت سے رہ گئی ہیں مولا اپنے حبیب کے تصدق و طفیل ہماری بخشش و مغفرت کاملہ فرما، ہمیں معاف فرما، تیاری آخرت کی توفیق رفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں کو نماز کی پابندی کی توفیق رفیق عطا فرما، مسجد آباد کرنے آباد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو ہمیشہ شاد و آباد فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔